پاکستان طویل عرصے سے شدید معاشی مسائل کی جکڑ میں ہے اور معیشت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے شہباز حکومت IMF سے ملکی تاریخ کے طویل مدتی اور کم از کم $7 ارب کا بیل آؤٹ پیکج منظور کرنا چاہتی ہے۔ گویا وزیر خزانہ اورنگزیب مشکل سفر کا آغاز IMF سے کریں گے۔ آج IMF کا جائزہ مشن 5 روزہ دورے پر اسلام آباد بھی پہنچ گیا ہے، جہاں موجودہ پروگرام کی $1 ارب 10 کروڑ کی آخری قسط کے لیے کل سے پیر تک مذاکرات ہوں گے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ نگراں دور حکومت میں پاکستان نے IMF کے جائزے کی کامیابی سے تکمیل کے لیے تمام اسٹرکچرل بینچ مارکس اور 25 سے 24 اہداف بھی مکمل کیے ہیں۔ اس لیے خیال کیا جا رہا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن سے زیادہ تر بات چیت نئے طویل مدتی اور بڑے بیل آؤٹ پیکج پر ہوگی اور تفصیلی مذاکرات وزیر خزانہ اورنگزیب کے اگلے مہینے دورہ واشنگٹن میں ہونے کی توقع ہے۔ کل وزارت خزانہ کے کیو بلاک میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اب بیرونی ادائیگیاں اور زر مبادلہ ذخائر میں استحکام کے لیے دوست ممالک سے ڈپازٹ جمع کروانے اور رول اوور کرانے کا دور ختم ہو جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کو SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاری لانی ہے اور اپنے بانڈز لانچ کر کے کمرشل فائنینسنگ حاصل کرنی ہے۔ FBR کی خبر گیری کرتے ہوئے انہوں نے نئے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس ٹو GDP فوری طور پر ڈبل ڈیجٹ میں لانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر عمل درآمد ضروری ہوگا۔ کل محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا اور اپنے پروگرام کا کیا خاکہ پیش کیا، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان IMF سے جاری پروگرام کی تکمیل کے بعد ایک طویل مدتی اور حجم کے اعتبار سے اپنے کوٹے سے بڑا پروگرام لینے کا خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی آمدن اور اخراجات میں توازن کے لیے ریٹیلرز، ہول سیلرز، ریئل اسٹیٹ اور زرعی آمدن کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ FBR میں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن لانا، ریاستی ملکیتی اداروں کے خسارے روکنا ان کا ترجیحاتی ایجنڈا ہے، جس کی شروعات فوری طور پر PIA سے ہوگی۔ نئے وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی کے رجحان کے پس منظر میں شرح سود میں ممکنہ کمی کا اشارہ بھی دیا، تاہم انہوں نے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی خود مختاری کا بھی حوالہ دیا۔ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ تقریباً تمام اصلاحاتی اقدامات اور اسٹرکچرل بینچ مارکس ہر کوئی جانتا ہے، جن پر اسد عمر سے لے کر حفیظ شیخ، شوکت ترین، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار تک تمام وزرائے خزانہ نے دستخط کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب مزید کسی بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، بلکہ فوری طور پر تمام شعبوں میں طے شدہ معاشی اصلاحات کے بلیو پرنٹ پر عمل درآمد اور نفاذ کا مرحلہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ اعتماد کے فقدان کی وجہ سے IMF ہمیشہ پیشگی شرائط سے بھرپور پروگرام دیتا ہے، تاہم موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یقیناً IMF کے جاری پروگرام میں اس مہینے کی تکمیل ہوگی اور اگلے مہینے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کا آغاز پاکستان کی معیشت اور بہتر ہوتے معاشی ڈسپلن کا اولین ضرورت ہوگی۔ پاکستان بزنس کونسل نے بھی حکومت کو تجویز دی ہے کہ پرانے قرضوں کی تنظیم نو کے ساتھ IMF سے مختصر عرصے کے بجائے 5 سالہ مدت کا نیا پروگرام لینا ہوگا، اور اگر نئے IMF پروگرام کا حجم ماضی سے زیادہ ہوا تو ملکی معیشت میں استحکام آئے گا۔